بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے مولا قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور و نزول کی نسبت سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ نے یہ سنا ہو لیکن اس کی سند نہ ہو آپ کے پاس، اور اس کے علاوہ شاید موسٹلی لوگوں نے یہ سنا بھی نہ ہو، تو اس حوالے سے یہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں مکمل روایت موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ سرکار کی امام قاسم مولا قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ماجدہ گرامی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کے حوالے سے بھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ کس طرح وہ ساری ترتیب ہے، اسی حوالے سے میں یہ مکمل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں واقعہ، جو مولا قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے اور نزول اقدس کا یہ واقعہ ہے ان کے۔ یہ جو ہے نا، اس حوالے سے یہ روایت ہے کہ آذربائیجان کا ایک رئیس تھا جس کا نام تھا فضل بن عامر بن شیرویا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور سب سے چھوٹا ایک بیٹا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ جب وہ جوان ہوا، شکار کے دوران گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ حاکم جو تھا اپنے اس بیٹے کی میت کو محل میں لے آیا اور اپنے حکیموں، طبیبوں، مشیروں اور وزیروں سے کہا اس کو زندہ کرو۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ فضل بن عامر جو ہے، اس کا 7 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، سب سے چھوٹا، اور وہ گھوڑے سے گر کر مر گیا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی میت کو لے کر محل میں آ جاتا ہے اور اپنے سارے حکیم، طبیب اور مشیر اور وزیر بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس کو زندہ کرو۔ اس کا ایک مشیر ہے جو قحید بن سلامہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مردہ زندہ جو ہے نا حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا ہے، اور اب یہ کام جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہی کر سکتا ہے۔ قحید بن سلامہ جو ہے نا، اس نے بادشاہ کو، اس رئیس کو کہا ہے کہ پہلے جو مردے زندہ کرتے تھے نا وہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے، اب جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ میں مدینے میں تھا تو جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مردہ زندہ کیا، اور وہاں فرمایا تھا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہم میں سے جو بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا وہ حلال مشکلات معاف ضمیر کا جاننے والا اور مردہ زندہ کرے گا، اور یہ نشانی بتائی کہ جو مردے زندہ نہ کر سکے اور دل کے بھید سے واقف نہ ہو اور عالم امکان کا علم نہ رکھتا ہو، وہ امام منصوص من اللہ نہیں ہو سکتا، وہ امام نہیں ہو سکتا جو مردے زندہ نہ کر سکے۔ یہ نشانی مولا علی نے اس وقت بتا دی تھی۔ جب قحید بن سلامہ کا جو اس کا مشیر تھا فضل بن عامر کا، تو اس نے جب مشیر کا یہ بیان سنا تو اس نے کہا کہ جو ہے نا، اس کو فوراً ایک امید کی کرن نظر آئی۔ وہ بولا کہ جاؤ جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاؤ۔ بتایا گیا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو چکے ہیں، اور مسند ولایت پر سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد رونق افروز ہے۔ حاکم نے سختی کی اور اصرار کیا کہ مولا مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک رسائی کی جائے۔ قحید بن سلامہ باغ میں آیا۔ اب یہ کہاں پہ آیا؟ یہ آذربائیجان میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اس کے محل میں۔ اور قحید بن سلامہ جس نے یہ مشورہ دیا، وہ کیا کرتا ہے، یہ اصرار سن کے اس کا حاکم کا کہ مولا مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا جائے، وہ کیا کرتا ہے، قحید بن سلامہ جو ہے نا باغ میں آیا اور سجدے میں گر پڑا، اور سجدے میں گر کر وہ کیا کہتا ہے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہے۔ پھر جب وہ پکارتا ہے تو اچانک اس کے سامنے حضرت حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ظاہر ہوئے، اور فرمایا، مولا نے فرمایا کہ شہزادے کی میت لے کر آ جا، شہزادے کی میت لے کر آ جا۔ قحید بن سلامہ نے حضرت
امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر سجدہ کیا اور محل میں آ کر حاکم کو خوشخبری سنائی، تابوت لے کر، شہزادے کا تابوت لے کر بما مشیروں کے اور بہت ساری تعداد لوگوں کی باغ میں آ گئی۔ سرکار مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عظمت اسلام، شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منزلت ولایت پر ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا ان کے سامنے۔ جب وہ آ گئے ہیں تابوت کو لے کر، اس شہزادے کا تابوت لے کر آ گئے ہیں، اور بہت سارے مشیر آ گئے ہیں، وزیر آ گئے ہیں، اور بے تحاشا تعداد میں لوگ وہاں پہ آ گئے ہیں، حاکم وقت بھی آ گیا ہے۔ سرکار مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیا کیا ہے؟ عظمت اسلام، شان پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت علی و معصومین علیہ السلام پر ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم ماہی النفوس ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نحن مثل الاعلیٰ و آیت الکبریٰ و ولایت امر اللہ، نحن قدرت المقدرہ، ہم اللہ کے مظہر مثل اعلیٰ اور آیت کبریٰ ہیں، یعنی صفات خداوندی سے صفات الہیہ کے مظہر اور مثل اعلیٰ اور آیات کبریٰ ہیں۔ ہم والیان امر اللہ، اللہ کے امر کے والی ہیں، اور ہم اللہ کے قدرت مقدرہ ہیں۔ یہ فرما کر حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پائے مبارک کی ٹھوکر تابوت کو ماری اور فرمایا، کم باذن اللہ، کم باذن اللہ و باذن کم باذن اللہ و باذن حسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا کہتے ہیں کہ اٹھ اللہ کے حکم سے اور حسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے۔ اسی لمحہ وہ شہزادہ زندہ ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ اور وہ شہزادہ جب زندہ ہوا اور وہ بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ و اشہد انک حجت اللہ علیہ السلام۔ حاکم شہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر گر گیا اور اقرار ولایت کیا۔ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے سر کو اٹھا لو، اقرار ولایت اور ہماری تعظیم کی بدولت اللہ تعالیٰ تجھے دنیا و آخرت میں سرفراز کرے گا۔ اس نے بیش بہا تحائف اور ہدیے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا، جسے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا، اور اس شہزادی کو جس کا نام رے میم لام ہے تھا باعجاز مدینہ لے آئے۔ اس شہزادی سے ایک شہزادی پیدا ہوئی جس کا نام فے رے واو ہے تھا رکھا گیا۔ شہزادی ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتی اور ایک لمحہ کے لیے بھی اسے اپنے سے جدا نہ کرتی، حتیٰ کہ اہل مدینہ اور تمام گھر والے ہاشمی شہزادی کو ام فے رے واو ہے کی رکنیت سے پکارنے لگے۔ 2 سال کی عمر میں وہ شہزادی خالق حقیقی کے حضور جا پہنچی۔ ایک دن حضرت بی بی نے اپنی خالی گود کا تذکرہ امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، تو جب وہ شہزادی کی جو بیٹی پیدا ہوئی تھیں، وہ جب اس دنیا سے چلی گئیں تو سرکار کے پاس بی بی آتی ہیں اور مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی خالی گود کا تذکرہ کرتی ہیں۔ تو اب سرکار امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور و نزول کا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو میں نے پہلے یہ سارا بتایا، یہ اس لیے بتایا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس طرح یہ سارا بی بی کے ساتھ عقد ہوا اور کس طرح یہ سارا معجزہ ہوا تھا۔ بی بی کے بھائی کو زندہ کیا تھا مولا نے ٹھوکر مار کر تابوت پر، اور کہا تھا کہ اٹھ اللہ کے حکم سے اور میرے حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے۔ اور اس کے بعد جب بی بی کیا کہہ رہی ہیں کہ اپنی خالی گود کا تذکرہ کرتی ہیں، تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آج ہی آپ کا بیٹا آپ کی گود میں ہو؟ اللہ اکبر! کیا آپ چاہتی ہیں کہ آج ہی آپ کا بیٹا آپ کی گود میں ہو؟ مخدومہ نے کہا کہ جو میرے مردہ بھائی کو زندہ کر سکتا ہے اور ایک لمحہ میں مدینہ سے آذربائیجان میں آ سکتا ہے، اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے مولا۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی پر پھیری، اور پھر وہی ہتھیلی بی بی کی پیشانی پر پھیری، اور ایسا کلام فرمایا جس کے سمجھنے والا اس لمحے موجود نہ تھا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے سرخ، سبز اور سفید انوار کو اپنے ارد گرد دیکھا، اور مجھے کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ ہر طرف اتنا شدید نور تھا کہ جس سے میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اتنے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آئی کہ حجرے میں جائیں، اور اسی وقت بی بی علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں آئیں تو شہزادہ قاسم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوئے، نزول ہوئے، اور بی بی نے دیکھا کہ وہ ناف بریدہ اور مختون ہیں۔ حضرت ام کلثوم علیہ الصلوۃ والسلام اس شہزادے کو اٹھا کر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہزادے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی، اور شہزادے کا نام قاسم علیہ الصلوۃ والسلام رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ اچھا، یہ حوالے جو ہیں، یہ جو میں نے پورا بیان کیا ہے، یہ حوالے بھی سن لیں آپ۔ یہ کشف الیقین فی اسرار المعصومین جلد 5 میں ہے، جو مطبوع ہے نجف الاشرف سے کتاب۔ اور اس کے بعد علامہ ابراہیم بن بہرانی کی جو کتاب ہے انوار القروب، جو مطبوع لبنان ہے، اس میں بھی موجود ہے یہ تمام جو میں نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد علامہ جلال الدین نیشاپوری جو قرۃ العیون کتاب لکھی ہے انہوں نے، مطبوع ایران، اس قدیم چھاپ میں، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد لکھنؤ سے جو ہیں علامہ حیدر کاظمینی صاحب، ان کی مناقب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کے بعد احیاء الاموات کے جو ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ مومنین کرام، یہ سرکار امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے اس ویڈیو کو تمام لوگوں کا ساتھ شیئر کریں، اور سرکار کی جو اللہ کے امر ہیں، جو آیت کبریٰ ہیں، اللہ کے جو صفات کے مظہر اعلیٰ ہیں، ان کی یہ تعریف و ثنا جو ہے نا، یہ پوری دنیا میں پھیلائیں اس کو، اور سرکار قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا یہ واقعہ جو ہے یہ لوگوں کو رزق معرفت کی نیت سے شیئر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ دعا ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ٹھوکر مار کر مردے زندہ کرتے ہیں، سرکار سے دعا ہے کہ اس پاک دن کی نسبت سے، ان کے بیٹے کی نزول کی نسبت سے، مولا قاسم کی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے دن کی نسبت سے، وسیلے سے ہم تمام مومنین پر مولا رحم فرمائیں۔ جو وقت کی حجت ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم پر رحم فرمائیں، اور ہمیں سب جن و انس و بلا کے شر سے محفوظ رکھیں۔ ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو ہر قسم کی سے سلامتی عطا فرمائیں، ہر قسم کے جن و انس و بلا کے شر سے محفوظ رکھیں، اور ہر قسم کی بیماری، وبائی امراض اور ان تمام سے محفوظ رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ جس نے بھی یہ واقعہ سنا اس پر لازم ہے کہ وہ تمام لوگوں تک، تمام اپنے چاہنے والوں تک، جاننے والوں تک اس کو شیئر کرے، تاکہ رزق معرفت کی نشر و اشاعت ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔